الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم خل واختر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں، یہ ایک یادگاری محفل ہے. بے شک بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک بہانہ تو کوئی نہ کوئی بننا ہوتا ہے. تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے. ان کی یادگار کے طور پر، ایصال ثواب کے طور پر آپ حضرات جمع ہوئے. بے شک. لیکن ظاہر بات ہے کہ خواجہ صاحب کی یادگار بھی ہے، ان کی ذات کی بھی، ان کی صفات کی بھی، ان کے بڑوں کی بھی، ان کے چھوٹوں کی بھی، ان کی تعلیمات کی بھی، ان کے معمولات کی بھی، ان کے اخلاق کی بھی، ان کی سیرت کی. وہ سلسلہ بسلسلہ بانی محفل جناب حضرت حافظ حکیم سید جعفر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یادگار. بے شک. انہوں نے اس کو قائم کیا تھا، انہوں نے ہی آپ لوگوں کو اس کی دعوت دی تھی، اور آپ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے رہے ہیں. آج بھی ان کی بھی یادگار. پہلے فوکس وہی تھا، اب ان کی بھی ذات ہوتی ہے. بے شک. جن چیزوں کے اندر ذرا سی بھی شباہت آتی ہے تو پھر اس سے پیار ہوتا ہے. بے شک.
میں نے وکیل صاحب کو اپنے پاس سامنے بٹھا لیا، چونکہ ان کی صورت دیکھ کر یہ ان کی عادت، یہ ان کے سب سے بہت پرانے خادم ہیں، پرانے مرید، سب سے پہلے مرید رہے ہیں، اور میں نے مدتوں حضرت کے ساتھ انہیں دیکھا ہے، تو میری آنکھیں انہیں دیکھ کر کے بھی ہری ہوتی۔ میرے بزرگوں، میں پہلے دن سے اس محفل کا شریک ہوں، اور جو خدمت مجھے سپرد کی گئی تھی اسے میں انجام دے رہا ہوں۔ اب طبیعت بھی ویسی نہیں رہی، آج سے 20-30 سال پہلے جب شروع ہوئی تھی تو جب بچپنا تھا پھر جوانی تھی، پھر جوانی تھی، اب بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، آپریشن ہوا ہے ابھی 2-3 مہینے پہلے، دل کا بڑا آپریشن میجر، بولنے کی بھی زیادہ اجازت نہیں، لیکن یہاں آئے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا، تو مختصر کوئی آرام سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق، آمین آمین، اور جو حق ہو، جو صحیح ہو، اس پر اللہ رب العزت ہمیں سب کو عمل کرنے کی۔ آمین آمین، میرے بزرگوں، اس محفل میں جہاں تھوڑا سا تذکرہ ہوتا ہے وہیں تھوڑا سا عمل بھی ہوتا ہے، تھوڑا تذکرہ کیا جاتا ہے، کچھ وعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا عمل بھی ہوتا ہے، اور وہ عمل ہے اللہ کا قرآن اور اللہ کے نام پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنا۔ قرآن افضل الذکر ہے، اور اللہ کے نام ایسی چیز ہے جس میں تاثیر ہے، ان کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا ہماری ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، ہماری ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے۔ جو عمل ہوتا ہے اس عمل کا نام ختم خواجگان ہے۔ خواجہ کے معنی آتے ہیں بزرگ کے، اور خواجگان کے معنی آتے ہیں سارے بزرگ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس وظیفے خواجگان کا مطلب یہ ہوا کہ تمام بزرگان دین کا ایک مشترکہ عمل، یہ سب جگہ پڑھا جاتا ہے اور سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور سب سلسلوں کے اندر ہے، سب سلسلوں کے اندر، وہ چشتی ہوں، صابری ہوں، وہ نقشبندی ہو، سہروردی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب پڑھتے ہیں۔ تو ایک متفق علیہ عمل ہے۔ اس عمل کے اندر ایک سورت پڑھی جاتی ہے، جی، سورہ علم نشرح، بے شک بے شک، وہ آپ حضرات کو اکثروں کو یاد ہوگی انشاءاللہ، جنہیں یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، اور وہ سنتے تو رہتے ہی ہیں کہ علم نشرح پڑھی جاتی ہے، جب بھی وظیفہ ہوتا ہے تو علم نشرح پڑھی جاتی ہے۔ تو مجھے میرے ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا کہ صاحب آرام سے بات کرنا، زور سے نہیں، زیادہ لمبی نہیں، سینے پہ زور پڑتا ہے۔ تو میں مختصراً علم نشرح کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ علم نشرح کیا ہے، کیوں پڑھوائی جاتی ہے، اس کے اندر کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ بہرحال سارا قرآن ہے، سارے قرآن میں سے اس ختم کے اندر
سورہ فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اور علم نشرح۔ میرے بزرگوں، علم نشرح کی تفسیر سمجھ لو، جسے سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، اس میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے اور اس میں کیوں پڑھوائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا حال بگڑا ہوا تھا، بگڑا ہوا تھا۔ اس پوری کائنات میں کہیں بھی خدائے واحد لم یزل ولا یزال کی ایسی عبادت نہیں ہوتی تھی جیسے کہ خدا چاہتا ہے۔ دین اسلام اگرچہ 1,24,000 پیغمبر اس سے پہلے آ چکے تھے، مگر ان سب کی تعلیمات کو ایسا بگاڑ سگاڑ دیا تھا کہ کسی نبی کی تعلیم پر بھی صحیح طریقے سے عمل۔ پھر اخلاقی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ قتل و غارت گری عام بات تھی۔ 1 درہم 4.5 آنے کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا۔ زنا عام تھا، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، جھوٹ اور غیبت ایک عام حالت ہو گئی۔ اس خدا کو چھوڑ کر جس خدا نے پیدا کیا تھا، زندگی دی تھی، آنکھ ناک کان دیے تھے، رزق اور آل اولاد دی تھی، اسی کو نہیں پوجتے تھے اور اس کے علاوہ سب کی پوجا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے خدا کا وہ گھر جو وحدانیت اور توحید کی بنیاد پر بنایا تھا، اس گھر کے اندر بھی 360 بت رکھے۔ اس سے بگڑی ہوئی عورت ہو۔ علم نام و نشان کی کوئی چیز نہیں تھی، جہالت چھائی ہوئی تھی۔ بے رحمی کا عالم یہ تھا کہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیا، زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکوں کو مار دیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لڑکوں کو بھی مار دیتے تھے۔ کیوں؟ خود بہت لڑتے تھے۔ اب جب لڑائی ہو تو مرد ہی مرتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جائیں، انہیں باندی بنا لیا کرتے تھے۔ تو عورتیں بہت زیادہ تھیں، کئی گنا زیادہ تھیں، اور مرد بہت کم تھے۔ پھر جب عورتیں ہی عورتیں ہیں تو بازی باندی ہیں، بازی ویسی ہیں، تو پھر زنا عام تھا۔ ایک آدمی کے ہاں 36 بیویاں تک تھی۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے تو ان کے ہاں 36 عورتیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس 4 رکھ لے، باقی کچھ ہو۔ اتنی عورتیں تھی۔ اب جب اتنی عورتیں تھی تو بچے بھی اتنے ہی تھے۔ ادھر مکے کا علاقہ آج بھی آپ چلے جاؤ، کوئی کھیتیاں لہلا رہی ہوں، ایسا نہیں۔ مدینے وغیرہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں باغات ہیں، وہ بھی کھجور وجور کے، لیکن ایسے کہ وہ جو ہے وہ سبزہ خود بخود اپج رہا ہو، ایسا نہیں۔ تو بھوک مری عام تھی، بس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بھیڑ بکریاں اور یہ جو ہے یہ پالا کرتے تھے، ان کا دودھ پی لیا، ان کا گوشت کھا لیا، ان کا وہ کر لیا۔ تو جب بچے زیادہ ہو جاتے تھے تو اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ ویسی بات نہیں قصہ کہانی کی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنی اولاد کو تم بھوک مری کے خوف سے قتل نہ کرو، رزق تو ہم دیں گے۔
تو مطلب یہ ہے کہنے کا برا عالم ہے اس معاشرے اور سماج سے گندی اور بری حالت کیا ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں کو ذبح کر دے، جو اپنی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنی پوری پچھلی زندگی کے بارے میں بتلایا اور وہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو بہت بڑا ظالم ہوں، میری مغفرت کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بات؟ وہ کہنے لگے ابھی مسلمان بھی ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کر۔ نے کہا بات، نے کہا کہ میری بیوی تھی، بیوی حاملہ تھی، میں باہر گیا ہوا تھا، میرے پیچھے بچی ہوئی، میں دیکھا بچی وہ تھوڑی بڑی ہو چکی، میں نے کہا اسے مار دے، دفن کر دے، تو وہ بیوی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آج کل پر ٹلتے وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ میرے ساتھ پیدل چلنے لگی، مجھے اتنا پیار کرتی، ابو 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 کرتی، لیکن میرا دل اس کے لیے محبت ہے۔ مجھے یوں ہی تھا کہ صاحب اسے کسی قتل کرنا، اسے مارنا ہے، زندہ درگور کرنا ہے۔ ایک دن میں پکا ارادہ کر کے اسے کندھے پہ بٹھا کر کے لے گیا، خانہ کعبہ کا مکے کا جو دروازہ ہے باب عمرہ سے تھوڑا سا آگے کو ایک دائرہ آج بھی بنا ہوا ہے احاطہ، اسے شبیکہ کہتے ہیں، شبیکہ، مقبرۃ الشبیکہ ابھی بھی ہے تو مقبرۃ الشبیکہ میں لے گیا قبرستان، اور وہاں جا کر کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، اور وہ بچی وہ بیٹھی رہی، کھیلتی رہی اور کہتی رہی ابو کیا کر رہے ہو، ابو کیا کر رہے ہو؟ میں یوں کا گڑھا کھودتا رہا۔ جب وہ گڑھا کھود کر کے مطلب یہ کہ تھوڑا سا تھکا بیٹھا تو وہ میرے بالوں پر اور اوپر ہاتھ پھیرنے لگی، ابو گردہ پڑ گئی تمہارے اوپر، ابو تمہارے اوپر گردہ۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک پتھر کے دل میں سے بھی پانی نکل آئے، لیکن یہ کہ میرے دل میں سے پانی نہ نکلا، نہ میری آنکھوں سے پانی۔ یہاں تک کہ جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر اس گڑھے میں ڈالا، اور اسے پھر وہ ڈالنے لگا، اور وہ کہتی رہی پیاری زبان سے، تتلائی ہوئی زبان سے، ابو ابو کیا کر رہے ہو، ابو ابو کیا کر رہے ہو؟ اور جب زیادہ بڑھ گیا تو کہنے لگی ابو میں تو دھس جاؤں گی، میں تو مر جاؤں گی۔ یہ کرتا رہا اور وہ یوں چیختی چلاتی رہی، اور میں جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آواز میرے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہے۔ میں نے اسے دفن کر دیا، مگر میرے نہ آنکھ سے آنسو جاری ہوا اور نہ میرے دل کے اندر کسی طرح کا ہے۔ مجھ جیسے ظالم کو کون بخشے؟ تو خیر حضور نے جو کچھ فرمایا، اس نے توبہ کی اور استغفار کی۔ جب نہیں رویا تھا، آج بھی جناب رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے اور اسلام لانے کی وجہ سے آج اتنے پرانے گناہ پر وہ جو ہے وہ رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا، اور اسے اس کے اوپر پچھتاوا ہو رہا۔ مجھے عرض کرنا ہے، صرف یہ بتایا یہ قصہ اس لیے کہ اتنا سڑا ہوا معاشرہ تھا، اتنا سڑا ہوا سماج تھا، بس اس سے زیادہ ظلم کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ وہ کسی کے پیٹ میں چھری دینے سے کیسے رک سکتا ہے جو اپنے بچے کے حلقوم کے اوپر تلوار چلائے، جو اپنی بچیوں کو اس طرح درگور کر دے تو وہ کسی کے اوپر کیا رہے؟ ایسا سماج، اتنا بگڑا ہوا سماج تھا، اور اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحمت للعالمین دیکھ رہا، سسک رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا،
رو رہا تھا لیکن اسے کوئی طریقہ نظر نہیں، کوئی طریقہ، کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا سڑا ہوا معاشرہ اور سماج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عقل کے بھی پتلے تھے اور رحمت کے بھی پتلے تھے، اور رحم سے ہی اللہ نے انہیں بنایا تھا، اتنے رحمت للعالمین تھے کہ اللہ وہ حضور کے پاس آتے، اس کے پاس کہا، اس کی بیٹھک کمزور پڑ گئی۔ آج بھی سمجھدار تھا ویسے دنیاوی اعتبار سے، تو اب اس نے سوچا کہ اگر محمد کو چھوڑتا ہوں، الگ بات کرتا ہوں، تو تجھے روٹی بھی نہیں ملنے گی، چونکہ گھر والی بھی نہیں مانتی، بہو بھی نہیں مانتی، بیٹے بھی نہیں مانتے، وہ فدائی حضور کے، تو پھر یہ کون سی زندگی گزر جائے گی؟ جتنا میرا گروپ تھا وہ سارا ٹوٹ کے حضور کے پاس چلا گیا، اور اگر مانوں تو مانوں کیسے؟ اگر مانوں بھی تو مانوں کیسے؟ دل نہیں مانتا۔ تو پھر آدمی جب ایسے سچویشن میں آ جاتا ہے تو منافق ہو جاتا ہے، منافق۔ اور منافق کسے کہیں؟ جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، اندر سے کچھ ہو، باہر سے۔ بس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے ہاں آنے لگا، رہنے لگا، نماز پڑھنے لگا، آتا جاتا۔ ویسے خوبصورت آدمی تھا، لمبا تڑنگا تھا، مدینے میں اور کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا، اتنا لمبا تڑنگا، اتنا خوبصورت۔ پہلے ہی آ جاتا، پہلی صف میں بیٹھتا، لوگوں کو کہتا آ جاؤ بھائی حضرت آ گئے، بات چیت۔ اور جب کہیں قربانی دینے کا معاملہ آتا تو کوئی پینٹ مار لیتا، پینٹ مار کر کے اپنوں کو اور خود کو بچا لیتا۔ مثلا جنگ کا معاملہ ہوا، حضور نے مشورہ کیا بھائی باہر جا کے لڑنا یا یہیں لڑنا، تو بس یہ پہلے ہی بھانپ لیتا، حضور کا باہر کوئی اشارہ ہو رہا تو یہ کہتا اندر، حضور اندر کو کہتے تو یہ کہتا باہر، مطلب الٹا ہی چلتا تھا، دوسری قسم کا فیصلہ دیتا۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ جب وہ حضور کے مطابق عمل ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ یہ کہہ کے کھڑا ہوتا ہے بھائی بات تو مانتی نہیں، خام کا مرنا جا کے بات تو مانتے ہیں، اپنی اپنی صلاح نہیں تو مشورہ کائے کر رہے تھے بھائی، اس طرح کر کے کوئی نہ کوئی پوائنٹ کا اس طرح کر کے اور یہ رہ جایا کرتا۔ جب قربانی کا معاملہ آتا تو پیچھے کو ہو جاتا، ویسے آ جایا کرتا تھا، سب کچھ آگے رہتا تھا سارے معاملے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا جب جنگ احد میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر کے اندر جب لڑائی ہوئی تو حضور کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی تشریف لائے اور وہ گرفتار ہوئے۔ وہ لمبے تڑنگے تھے، ان کا کرتا پھٹ گیا۔ حضور علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو کوئی کرتا ملے، اب وہ وہاں ایسا تو تھا نہیں جلدی سے اپنا مشین سے سی لو اور یہ کر لو، خرید لو، تو اس وقت میں کسی کا کرتا ان کے ہاں نہیں آ رہا تھا، تو یہ بھی بہت لمبا تڑکا تھا اور حضرت عباس بھی اتنے لمبے تھے کہ جیسا آدمی جب کوئی اونٹ پر بیٹھ جاتا تھا تو اونٹ پر بیٹھا ہوا اور یہ نیچے کھڑے ہوئے برابر ہوتا، تو ایسا ہی یہ تھا۔ تو اس نے کرتا لا کر کے حضور علیہ السلام کو دیا تھا، حضور کے چچا کو پہنایا تھا، تو ویسے ہی تھا، ایسی چھوٹی موٹی کاموں میں مطلب یہ تھا۔ اور پھر جب بھی کوئی موقع لگتا تو یہ ڈک مار دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے میں آگے رہا، حضور کو بہت تکلیف ہوئی۔ جب بھی کہیں کوئی بد دیکھا تو حضور کو بہت، سارے منافق چھپے ہوئے تھے مگر اس کا نفاق کھل گیا تھا۔ حضرت عمر اس کے بہت زیادہ خلاف، مگر رحمت للعالمین ہے، وہ کیا کہ اپنوں پر بھی شبنم گرے اور دوسرے محروم رہ جائے۔ ایک دفعہ اس نے حضور علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر دی۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اسے پتہ چلا تو وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا مدینے کے دروازے پر، باہر ہی تھے۔ نے کہا کہ جب تک یوں نہیں کہے گا کہ محمد عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، اس وقت تک اندر نہیں جانے دینے کا، نہیں تو مطلب قتل کر دوں گا، صحیح بات۔
جب اس نے دیکھا سب تو بعد کی بات ہے، لونڈا ہی خراب ہوا، تو اس نے اس وقت میں اعلان کیا کہ محمد عزت والے ہیں اور نہیں ذلیل۔ صحیح بات ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ مرا، حضور کی رحمت للعالمین ہی بتانی تھی کہ حضور کتنے بڑے رحمت للعالمین۔ جب یہ مرا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر فرمائی تھی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے محمد آپ ان کے لیے استغفار کریں، منافقوں کے لیے یہ نہ کریں، اور اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ صاف اعلان ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے معافی چاہیں یا نہ چاہیں، آپ 70 مرتبہ بھی معافی چاہیں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب ہو گیا اس کا انتقال، اب نماز جنازہ میں جو ہے استغفار ہی پڑھا جا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمیں سب کو معاف کر دے، مطلب اسے بھی کر دے، مجھے بھی کر دے، زندوں کو بھی کر دے، مردوں کو بھی کر دے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میری رائے ہے کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیوں؟ ادھر وہ بیٹا عبداللہ جو حضور کا وفادار ہے، اب جب باپ مرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو دل نرم ہو جاتا ہے بیٹا۔ وہ چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھا دیں، وہ چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھا دیں تاکہ لوگوں کے درمیان میری بھی جو بے عزتی ہے میرے باپ کی وجہ سے وہ کچھ کم ہو جائے۔ ادھر حضرت عمر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے نماز نہ پڑھا دیں۔ حضور علیہ السلام ایک طرف حضرت عمر ہیں، حضور کے جانثار اور عظیم شان عارف، دوسرے وہ عبداللہ حضور کا وفادار، واہ جو باپ سے بلے پڑا، اور ادھر حضور کی رحمت للعالمین۔ حضور نے حضرت عمر ہی کو یوں کہا کہ میں کیوں نہ پڑھوں، میرا کیا بگڑتا ہے، میں پڑھا۔ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، کہاں کیا؟ قرآن میں آیا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو حضور کے قربان جائیے، حضور نے فرمایا اے عمر اللہ نے یوں ہی تو کہا 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا، وہ معاف کرنا اس کا کام ہے، استغفار کرنا میرا کام ہے۔ میرا کیا بگڑتا ہے؟ اگر 70 سے زیادہ پر اس کا پتہ چل جاتا مجھے تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ یا رسول اللہ، اگر یہ بخشا ہی جائے گا تو محمد کا کیا بگڑے گا؟ وہ جانی دشمن جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، حضور بھی 2 مہینے تک تکلیف میں رہے تھے اور حضور کے اوپر انتہائی صدمہ گزرا تھا، جس نے حضور کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوئی کمی نہیں کی تھی، جس نے حضور کو ذلیل ترین انسان کہا تھا، جس نے عہد کیا تھا کہ مدینے سے نکال کر کے رہیں گے، جس نے میدان احد میں اور بدر میں ہر جگہ حضور کے ساتھ غداری کی تھی، آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے میرا کیا بگڑے؟ تو اللہ رب العزت حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، بلکہ چچا کا بدلہ اتارنے کے لیے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا کہ حضرت عباس کو اس نے کرتا دیا تھا، وہ کرتا اسے دے دیا جائے تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے، چچا کا بدلہ ہو جائے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے، پھر قرآن کی آیت وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، ان کے لیے کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ پھر صاف صاف آ گیا، اس کے بعد پھر حضور نے چھوڑ دی اور پھر حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضور رحمت اللہ
العالمین ہے اور اللہ ارحم الراحمین ہے. ارحم الراحمین کو بھی رحمت للعالمین کی رحمت پر کبھی کبھی بریک لگا. بے شک بے شک. یہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم. تو جب وہ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے علاقے کی یہ پریشان حالی اور ان کی بری حالت دیکھتے تھے کہ وہ بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، زنا عام ہے، جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، قتل عام ہے، چوری عام ہے، تو حضور کا دل کس قدر دکھتا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے. اور اتنا ہی نہیں، خود نہیں لگا سکتے تو پھر علم نشرہ پڑھو، پھر علم نشرہ پڑھ لو. علم نشرہ بتاتی ہے کیا حضور رحمت للعالمین روتے پھرتے تھے، غار ہرا میں چڑھ جاتے تھے. غار ہرا کوئی تقریباً 2.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے، 2-2.5 کلومیٹر کی، 2-2.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے. ایسے ویسے پہ کمزور آدمی پہ ہمت نہیں ہوتی، اور ہمت کر کے جو چلا بھی جا تو شام کو بخار ہو جا. صحیح بات ہے. اور پھر ایک دفعہ چلا گیا، بس میں تو چلا گیا تھا دیکھیا. اور حضور اکثر وہاں جا کر کے چڑھ جاتے تھے، اور پھر یوں نہیں کہ کھا پی کے ٹھنڈا پی کے جاتے تھے، بلکہ یہ کہ تھوڑا بہتا مطلب ایک کھجور لے لی، تھوڑا بہتا پانی لے لیا، اور اسے وہاں لے جا کر کے رات دن اللہ سے رونا گڑ گڑانا. کیا کرتے تھے اس کی پوری تفصیل نہیں ملتی، لیکن کرتے کیا ہوں اس کے علاوہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے. وہی رونا گڑ گڑانا، اپنی قوم کے لیے دکھ درد میں بل بلانا، اور اللہ سے رحمت اور توجہ کو مانگنا. پھر کیا ہوا؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ہم ہر اچھے کام کا بدلہ دے کر رہتے ہیں، چاہے ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. اگر کوئی کافر بھی اچھا کام کرے گا تو یہاں وہاں نہیں تو یہاں، یہاں نہیں تو وہاں، اسے اس کام کا ضرور بدلہ ملے گا، بدلہ ملے گا. اور پھر وہ خدا ہی کیا جو اچھے کام کا بھی بدلہ نہ لے. تو حضور علیہ السلام کے عمل، حضور کے اس رونے اور گڑ گڑانے اور دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کائنات کا نظام بدل گیا. اب ظلم کی بجائے رحم آئے گا، اب ظلم کی بجائے انصاف آئے گا، اب دشمنی کی بجائے محبت آئے گی، اب جھوٹ کی بجائے سچائی آئے گی، اب زنا کی بجائے پاک دامنی آئے گی، اب کسی کو لوٹنے کی بجائے کھانا کھلانا آئے گا. غرض یہ ہے کہ نظام عالم کو ہم بدل کر کے تو نظام عالم کو بدلنے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کو بھیج دیا اور نبوت عطا، قرآن نازل کیا، شریعت نازل کی، مستقل قانون عطا فرمایا. قانون شریعت کا قانون، قرآن کا قانون اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اسے پکڑو، یاد کرو اور قوم کے پاس لے جاؤ. اس کے اندر تمہارے سارے مسئلوں کا حل ہے. یہ جو تمہاری کمر ٹوٹ رہی ہے، یہ جو کمر جھکی جھکی پھر رہی ہے، جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ جو دل سے آہیں نکل رہی ہیں، یہ جو دماغ کے اندر درد ہو رہا ہے، یہ جو سینہ آپ کا کھول رہا ہے، اس ساری چیزوں کا مزہ باعث قرآن شریف کے اللہ نے حضور کو نبی بنا دیا، وہی نازل کر دی. بہت لمبا قصہ ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے. حضرت جبریل آئے، نبوت عطا کی گئی، حضور وہاں سے پھر گھر تشریف لائے. جب گھر آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، جو حضور کی جانثار
زوجہ مطہرہ ام المومنین سارے مسلمانوں کی ماں ہے اور سمجھدار تھی اور عمر میں حضور علیہ السلام سے 15 سال بڑی تھی اور بڑی زبردست زیرک اور عقل مند عورت تھی. انہوں نے دیکھتے پہچان لیا کہ آج معاملہ کچھ اور ہے. یوں کہتے ہیں نبی کو پہچانتا ہے, ولی کو پہچانتا ہے, مگر حضرت خدیجہ وہ ولیہ ہیں جس نے نبی کو پہچانا. سبحان اللہ. بے شک. تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے یہ وہاں پر پہنچے تو حضور نے وہ لیٹ گئے چارپائی پر, کہا کہ زمیلونی کپڑا اڑاؤ, کمبل اڑاؤ. تو ایک کے بعد دوسرا وہ. پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے, تو انہوں نے بتلایا کہ ایسا ہوا حضرت جبریل آیا جی. تو حضور علیہ السلام حضور نے پھر فرمایا کہ مجھے اب دوسرا ڈر لگ گیا. اب دوسرا ڈر کیا کہ یہ جو بوجھ میرے پہ ڈالا جا رہا ہے کہ میرے پہ اٹھ جائے گا. میں کمزور آدمی ہوں, میرا کوئی ساتھی نہیں, میرا کوئی مددگار نہیں. تو اتنا بڑا بوجھ ساری دنیا کی اصلاح کا, ساری دنیا کو خدا سے ملانے کا, سارے بچھڑوں کو خدا سے جوڑنے کا, یہ جو اتنا بڑا بوجھ مجھ پر ڈالا جا رہا ہے میرے بس کی بات نہیں. حضور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا گھبرائیے نہیں, اللہ ایسے نہیں کہ جس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا اس سے کام لے. اللہ اگر ذمہ داری ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر صلاحیت بھی پیدا کریں گے, طاقت بھی دیں گے, مدد بھی پیدا فرمائیں گے, اس کے مددگار بھی پیدا کر دیں گے. آپ غریبوں کی حمایت کرتے ہیں, بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں, یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, تو اللہ آپ کو ایسا نہیں چھوڑے گا. آپ بے فکر رہیے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی. حضور کا اس سے دل مضبوط ہوا. اگلے دن ایک ان کے رشتے کے بھائی رہے تھے حضرت خدیجہ کے, ان کا نام ورقہ ابن نوفل تھا, اور ورقہ ابن نوفل پرانی کتابوں کے ماہر تھے, تورات اور انجیل انہوں نے پڑھ رکھی تھی. اگلے دن حضرت خدیجہ حضور کو وہاں لے گئی اور ان سے وہ بات کرائی. انہوں نے ساری علامتیں دیکھنے کے بعد میں اس بات کا کیا کہ یہ جو آیا تھا یہ فرشتہ تھا اور یہ اللہ کی وحی تھی, آپ اللہ کے نبی ہو چکے ہیں, اور یوں ہوگا وہ ہوگا وہ لمبی بات. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضور کو وہ نسخہ تو ہاتھ آ گیا جس سے ساری قوم مطلب یہ کہ ٹھیک ہو جائے گی. حضور کی ساری پریشانیوں کا علاج آ گیا. لیکن ہوا یہ, حضور نے جب اعلان کیا لوگوں میں تو پھر حضرت جبریل نے آنا چھوڑ دیا, اور کافی دنوں تک حضرت جبریل نہیں آئے. تو اب ڈبل تکلیف ہو گئی. اللہ نے کہیں ناراض نہ ہو گیا. تو پھر ایک تو آ نہیں رہے, یار سے سلسلہ منقطع, اللہ سے کنیکشن جو ہے وہ حضرت جبریل کے ذریعے سے تھا, وہی نہیں آ رہے. پھر ڈر, کوئی غلطی تو نہیں ہوگی, کوئی قصور تو نہیں ہوگا, کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. ادھر سارے مکے والوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. اب بھائی اس کی وہی تو ختم ہو گئی, وہی نہیں آ رہا جو ان سے آیا کرتا ہے. کبھی اسے شیطان بتاویں, کبھی کچھ بتاویں, وہ تکلیف الگ. حضور کو ڈبل تکلیف ہو گئی. تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا, اور سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ دونوں نازل. اللہ نے قسم کھا کر کے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اس کی تو تفسیر اگر کری جائے تو اس کو بہت کئی گھنٹے چاہیے. تو بہرحال قسم کھا کر اللہ نے کہا اے محمد ما ودعک ربک وما قلی, ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا, اس نے تو تجھے پکڑ رکھا ہے اور وہ تو تیرے سے بہت راضی ہے. سبحان اللہ. اور پھر آگے جا کر کیا کہا, الم نشرح لک صدرک,
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بے وقوفوں کے کہنے سے کیوں رنجیدہ ہو رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، اللہ کی مدد روٹھ گئی، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نعمتوں کو یاد کرو، کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ اگر ہم آپ سے ناراض ہوتے تو آپ کے سینے کو کھول۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا؟ ہم نے آپ پر ایک طبیعت پہ بوجھ تھا نا، ہونا جی مجھے طبیعت پہ بوجھ ہے، میری لونڈی کی شادی کس طرح ہوگی، یوں میرا کام کس طرح ہوگا، اسے بوجھ کہتے ہیں نا۔ کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا؟ آپ کو ساری امت کا بوجھ تھا، اس کا کیا ہوگا، ان کی جہالت کیسے دور ہوگی، ان کی بے رحمی کہاں جائے گی، اور یہ جو ہے بگڑا ہوا معاشرہ اور سماج ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ جو بوجھ تھا، اس سارے بوجھ کو ہم نے نہیں اتار دیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور بوجھ بھی کوئی معمولی نہیں تھا کہ صاحب روٹی کہاں سے کھاؤں گا اور پانی کہاں سے پیوں گا اور مکان کہاں سے بنے گا۔ ایسا بوجھ تھا آپ پر اے محمد جس نے آپ کی کمر جھکا رکھی تھی، توڑ رکھی تھی، جسے ہم کہہ دیتے ہیں میری تو کمر ٹوٹ گئی، یعنی کمر جھک گئی، میرے اوپر تو بہت ہی میری ہمت سے زیادہ۔ کیا وہ ہم نے دور نہیں کر دیا؟ کیسے کیا تھا دور؟ اب حضور کے اوپر بوجھ کہے کا تھا، کوئی گناہوں کا بوجھ تو تھا نہیں یہی کہے کا بوجھ تھا، کہیں قرضے کا بوجھ تھا، کہیں مکان بنانے کا شوق تھا، کہیں بیٹیوں کی شادی کرنی تھی؟ نہیں، اگر بوجھ تھا تو یہ تھا کہ بندگان خدا کیسے خدا سے ملیں، بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے کیسے جڑے، اور خدا کے ساتھ ان کا تعلق، ان کے اخلاق کیسے صحیح ہو، ان کے اندر سے بے رحمی کیسے نکلے، ظلم کیسے نکلے، انصاف کیسے پیدا ہو، اور عداوت کیسے نکلے، محبت کیسے پیدا ہو، یہ خدا والے کیسے بنے، یہ شیطان والے سے ہٹ کر خدا والے کے یہ بوجھ تھا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا؟ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو جھکا کر کے رکھ دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے وہ بوجھ بھی اتار دیا، تمہیں شریعت دے دی، تمہیں دین دے دیا، تمہیں خدا سے ملنے کا راستہ دلا دیا، تمہیں لوگوں کو خدا سے تعلق جوڑنے کا طریقہ بتا دیا، آپ کی ساری مرادیں گویا پوری فرما دی، اور اوپر سے یہ انعام دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے نام کو اور تیرے ذکر کو بہت اونچا کر دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں یہ نہ کہا جاتا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی وقت 24 گھنٹے میں ایسا نہیں جس وقت کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی۔ بے شک حق بات ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ بے شک۔ تو مجھے ایک عرض کرنا ہے، یہ تو اس کی تفسیر ہوئی تھوڑی سی، بہت مختصر تھی،
इस वजीफे में इसे क्यों रख दिया? इस वजीफे में रख दिया गया याद दिलाने के लिए कि हुजूर पर जो इनामात है उनमें सबसे बड़ा इनाम तो एताए नबुव्वत है। सबसे बड़ा इनाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कुछ दिया गया सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अल्लाह ने उन्हें अपना नबी बेशक नबीउल अंबिया बनाया, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया। बाकी सारी बातें तो बात की है, नबी बना। और नबी बनाने का मतलब क्या था, क्यों बनाया? यूं ही ताकि आपका बोझ उतार दिया जाए। वो कौन सा बोझ था? वो बोझ था लोगों की गुमराही का बोझ। वो लोग था लोगों की गुमराही का बोझ, और वो हमने उतार दिया। और उतारा काहे के जरिए? कुरान के जरिए, शरीयत के जरिए, दीन के जरिए से हमने वो उतार दे करके तुम्हें तुम्हारा बोझ उतार दिया। अब एक जरा सी बात मिसाल के तौर पर, अगर किसी की कमर पर बहुत सारी बड़ी मोटी गठड़ी चढ़ी हुई है और वो उसे उठाने से आजिज हो रहा हो, और कोई उसमें सहारा लगा दे, उठवा दे उसे, वो उठ ना रही हो, तो उसको बड़ा प्यार आता है ना? उसको बड़ा प्यार आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अरबों के नबी नहीं थे, सिर्फ मक्के वालों के नहीं थे, बल्कि रहती दुनिया तक कयामत तक जितने भी इंसान आने थे उन सबके नबी। बेशक बेशक हक बात। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो बोझ है, वो जो फिक्र, वो जो सोच थी, वो सिर्फ मक्के के लोगों के लिए नहीं थी, अरबों के लिए नहीं थी, बल्कि वो हिंदुस्तान के लिए भी थी, वो कयामत तक आने वालों के लिए थी। वो सारों को खुदा से मिलाना चाहता। तो इस बोझ को दूर करने में जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ बटाए, उसे अगर नबी नहीं तो वली जरूर। वली बनाकर उसे अगर नबी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसे वली जरूर कहेंगे। तो ख्वाजा साहब हों या हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी हों, यो बेशुमार लोग जिनका नाम भी कहाँ तक लिया जाए, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बोझ को उठाने में हुजूर के सुभान अल्लाह, सारे हुजूर के इस बोझ को उठाने, यही वली है। और वली के एक माना हमदर्द के भी आते हैं, मुईन और मददगार के भी आते हैं। ये मुईन और मददगार हैं, ये वली है। और औलिया अल्लाह वली होते हैं, और जो दर्जा मिलता है इन्हें सिर्फ इस वजह से मिलता है कि इस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोझ को उठाने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीक है। जो काम हुजूर ने किया, ये कार नबूवत को अंजाम देते हैं। और कार नबूवत यानी नबूवत का काम जो है, जो जिम्मेदारी है, वो बंदगान खुदा को खुदा से मिलाना है और लोगों के दिलों के अंदर खुदा के तौहीद का नूर, हुजूर की रसालत का नूर, कुरान की अज़मत का नूर और सच्चाई की अहमियत का नूर लोगों के दिलों के अंदर जाना पैदा करना है। ऐ लोगों, ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दिलों के अंदर सच्चाई पैदा करो, इंसाफ पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह का डर और खौफ और खशियत पैदा करो, दूसरे को भी समझाओ, खुद पैदा करो, मोमिन बन जाओगे। और दूसरों के दिलों के अंदर पैदा करो तो वली बन जाओगे। सुभान अल्लाह, बेशक अपना इस्लाह कर लो, मोमिन बन जाओगे। और दूसरों की इस्लाह कर लो तो दाई और वली बन जाओगे। दूसरों के दिलों के अंदर पैदा करो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात थी, उनको फैलाना, उनको जगाना, उनकी तशहीर करना, उन्हें लोगों के दिलों के अंदर उतारना, उन्हें समझाना, उन्हें खुदा के दीन की तरफ लाना, ये कार नबूवत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम भलाई का काम करते करते। तो मेरे बुजुर्गों, ये इस वजीफे के अंदर ये भी आपको याद दिलाया जा रहा है, सिर्फ पढ़ के नहीं चले गए, बल्कि तुम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, अपने ईमान को मजबूत करो, झूठ ना होना
چاہیے، غیبت نہ ہونی چاہیے، چغل خوری نہیں ہونی چاہیے، رحم کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے کام آنا سیکھو، ایک دوسرے کی خدمت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے کام آنا سیکھو۔ میرے بزرگوں، جب یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا، اور اگر یہ آپ کے اندر اچھی طرح پیدا ہو گئی اور آپ نے دوسروں کو بھی سمجھانے کے قابل ہو گئے تو پھر آپ کو اللہ ولایت کا درجہ عطا کرے۔ اور اب پھر ایک آگے چل کر کے وہی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اس میں دقت ضرور آئے، یہ کوئی بہت معمولی کام نہیں ہے، آسان کام۔ سوال کرو جی، حضور کے اس بوجھ کو برداشت کرنا، اس میں بڑھنا، اس میں چڑھنا، اس میں خود کمل عمل کرنا، یہی بہت مشکل ہے، اور دوسروں کو کہنا تو اور زیادہ مشکل۔ سچ پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیوار بنا رہا ہے اپنے گھر کی، دوسری طرف کمزور آدمی ہے، اگر ایک فٹ یہ پرے کو ہو جائے تو یہاں سے وہاں تک 10 فٹ بیٹھ رہی، 10 فٹ میں ایک بیت الخلا بنے گا۔ جی جی صحیح بات ہے۔ ارے یہ کچھ کر نہیں سکتا میرا، لہذا پرے کو کر دیا۔ خود ہی رکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے پیسے ہیں، بس اگر نہیں دوں گا تو بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو خود ہی حق پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جائے کہ دوسروں کو کہنا۔ جب دوسروں کو حق کے لیے کہتا ہے تو ایک دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، میری اور آپ کی کیا، نبیوں کی ہوئی، ولیوں کی ہوئی، ستائے گئے، مارے گئے، جیلوں میں بیچے گئے، بائیکاٹ کیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہاں یہ بڑی سختیاں آئیں گی، نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہہ دیا سختیاں ضرور آئیں گی، امتحان ضرور آئے گا، لیکن یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ مدد تمہارے ساتھ ہی آئے گی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے، ہر سختی کے بعد ایک سہولت ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے، ہر سختی کے بعد ایک سہولت ہے۔ اسے یاد کرو، بلکہ ایک تنگی کے بعد 2 سہولتیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، جب اس وعدے کے ساتھ آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور آسانی آپ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو وہ بات تو اس لیے پڑھوائی گئی تھی، اور یہ بات اس لیے پڑھوائی گئی، ہر آدمی ضرورت مند ہے، کسی کو بچوں کا، بچیوں کا فکر ہے، کسی کو مکان کا فکر ہے، کسی کو روزگار کا فکر ہے، کسی کو کہیں کا فکر ہے، تو اللہ کی محفل میں، اللہ کے سامنے اللہ کی کہی ہوئی بات کہی جاتی ہے۔ اللہ میں نے نہیں کہا، اس نے نہیں کہا، اس نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ میری کمر تو ٹوٹ چکی ہے، بچیوں کی شادی کس طرح کروں، مکان کیسے بناؤں، اور قرض کیسے اتاروں، اور اپنی بیماری کو کیسے دور کروں۔ اے اللہ تے نے کہا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر بیماری کے بعد شفا ہے، اور ہر مقدمے کے بعد فتح یابی ہے۔ تو اے پروردگار عالم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ اسی لیے پڑھوایا جاتا ہے کہ دل کے اعتقاد سے، دل کی گہرائیوں سے اس کے معنی کو یاد کر کے، اللہ کی طرف دھیان کر کے کہے کہ اللہ ہم آ گئے ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم پریشان حال ہیں، کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے، کوئی کسی کام میں پریشان ہے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو تیرے علاوہ اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آپ کا وعدہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے اللہ اتنے لوگوں کے ساتھ، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں حافظ بھی ہیں، ان میں عالم بھی ہیں، ان میں مقبول بھی ہیں، ان میں محبوب بھی ہیں۔ اے اللہ اور بزرگوں کا طریقہ ہے، اے اللہ ہم یہ آیت پڑھ کر تجھ سے تیری کشادگی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح حضور
کا بڑا معاملہ تھا، ان کے دین کی ان کا سینہ آپ نے کھول دیا اور ان کا وزن آپ نے اتار دیا۔ اے اللہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اس بوجھ کو بھی تو اتار دے، تیرا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ ضرورت میں آئے ہوئے ہیں نا، اس کا دھیان کریں۔ اسے سننے کے لیے آپ آتے ہیں، آپ آتے ہو 2 بجے 3 بجے 2 بجے، سوچتے ہیں صرف دعا میں شریک ہو جائیں۔ یہ دعا کے لیے بیس بنایا جا رہا ہے، بے شک یہ دعا کے لیے ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ دعا کا مطلب سمجھایا جا رہا ہے، یہ وظیفے کی حقیقت بتلائی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں اسے نہ چھوڑا، بے شک بے شک کوشش کیا کرو سویرے آنے، کوشش کیا کرو۔ بہرحال انما یہ جو ہے یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اور یہ دعا ہوگی، اور یہ وظیفہ اس لیے رکھا ہے بزرگوں نے، اور یہ آیت اس لیے رکھی ہے تاکہ تم کیا کہیں جی، ویسے اگر جو کسی کے پاس مانگنے جہاں اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ضرورت ہوگی آ جائیے، ایک تو کسی سے بات ہی نہیں، اس سے جا رہا آدمی تو ڈلمل یقین سے جا رہا، بھائی پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا دے گا نہیں دے گا۔ ہر ایک نے وعدہ کر رکھا تھا، اور پکا وعدہ، سچا انسان جب ضرورت ہوگی آ جائیے اپنی ضرورت میں۔ اور اسے وہ گیا اور اسے جا کے کہا، کچھ خاموشی دیکھی کسی مصلحت کی وجہ سے، پھر کہنے لگے جی آپ نے وعدہ بھی فرمایا تھا، آپ نے کہا سے، پھر کہنے لگے جی آپ نے وعدہ بھی فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا آ جائیے اور آج میری ضرورت کا دن ہے، تو بات میں وزن پڑ جائے گا۔ بات میں کیا پڑ جاتا ہے؟ بات میں وزن آ جاتا ہے۔ اس لیے مانگنا تو چاہے جس طرح مانگ لو، لیکن ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا کہہ کر کے مانگو گے تو بات میں وزن پڑ جاتا ہے، بات میں کیا پڑ جاتی؟ وزن پڑ جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے آج کے اس مسئلے کے اندر الحمدللہ شرح کو رکھا، اور میں نے بھائی جان کو کئی دفعہ کہتے ہوئے سنا کہ جو میرے سلسلے میں آدمی ہو اسے چاہیے کہ علم نشرہ کو یاد کر لے، چونکہ اب پیر ہے اسے بھی اس بات کی تڑپ ہے، میرے پاس جو آتا ہے دعاؤں کے لیے آتا ہے، آرزویں لے کے آتا ہے، اس کا کام بننا چاہیے، لیکن کام تو کام کی طریقے سے ہی بنے گا، کام تو خدا ہی بنائیں گے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس راستے پر چلیں، اس طریقے سے اللہ سے مانگنے والے بنے، ان مع العسر یسرا کہنے والے بنے۔ لیکن ہم ہو گئے کہ 20 سال ہو گئے، دنیا کی الا بلا تو بہت یاد ہو گئی، مقدمہ لڑنے والے کو دفعات تو یاد ہو گئی، وکیلوں کے نام یاد ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا یاد ہو گئے، لیکن ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا یاد نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ بے یقینی کی کیفیت اور کیا۔ پھر آخری بات جو اس میں میں کہتا ہوں کہ بھائی حضور کی بھی بات سن لی، اولیاء اللہ کی بزرگان دین کی بھی بات سن لی، اور یہ علم نشرہ کیوں رکھی گئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی بات سن لی، اب بس چلے جائیں؟ اللہ نے کہا نہیں انہیں، جب کسی کا کوئی کام کر دے تو پھر کیا کیا جائے؟ شکریہ۔ ایک ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اگر لاکھ روپے نہیں دیے تو جیل ہو ہی ہوگی، جی صحیح بات، اور کہیں سے انتظام نہیں، اور چلا گیا اس دوست کے پاس جس نے وعدہ کرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیری جان بچائیں دیں گے، اور اس نے دے دیے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ بس لے کے جیب میں ڈال کے چل دیں گے، یوں بھی نہیں کہنا کہ جزاک اللہ، آپ کا احسان کبھی نہیں بھولنا، آپ کا احسان، آپ نے تو میری جان بچائی ہی، لیکن اب اگر آپ میری جان بھی مانگیں گے تو میں جان بھی دے دوں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ آدمی نہیں ہے، گدھا ہے، کھا کے چل دیا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ حضور اس کو کہا جا رہا، میری اطمینان ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اب جب آپ فارغ ہو گئے اور بوجھ بھی آپ کا اتر گیا اور مشقتیں بھی دور ہو گئی اور عسر کے بعد یسر آ گیا، آسانی آ گئی، اور
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو گئے تو اب کھڑے ہو جائیے، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پروردگار کی طرف ہی راغب ہو جائیے، اسی کی طرف لو لگا لیجئے، چونکہ کوئی کام نہیں آیا، کام آیا تو اللہ آیا۔ اس اللہ کو بھول کر سب کی طرف تو رغبت ہے، بھیڑ کی طرف رغبت، بکری کی طرف رغبت، اونٹ کی طرف رغبت، کھیت کی طرف رغبت، اور اس رب کی طرف رغبت نہیں جس رب نے تیرا کام بنایا تو تیرے سے زیادہ بے وفا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب آپ فارغ ہو جائیں اس سب سے تو اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اس کی تسبیح بھی پڑھیے، اس کی اللہ اللہ کیجئے، اس کے سامنے سر ڈھک۔ دو آدمی ہوں، ایک کام آنے والا ایک نہ کام آنے والا، وہ دونوں ہی ہوگا۔ میری بات سنیے بھائی، میری بات سنیے، وہ بھی کھینچ رہا اپنی طرف کو جس نے میرا کبھی کام نہیں کیا، اور یہ بھی کھینچ رہا جس نے میرے بہت کام بنائے، تو آپ کس کی طرف کو راغب ہوں؟ تو جھاڑو میں جا، بھاڑ میں جا، میں تو اس کے ساتھ جاؤں گا جو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ کام بنائے جس نے، تو جب رب ہے، رب خدا ہے بنانے والا، خدا ہے عزت دینے والا، خدا ہے رزق دینے والا، خدا ہے اولاد دینے والا، تو اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف وہ کہاں جائے گا؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو، تو بس اب میں کافی بات بھی ہو گئی اور بلکہ ہمت سے زیادہ ہو گئی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کیا کہوں۔ میاں کاشف ایک روز گئے تھے، وہ کہنے لگے علم نشرح کے بارے میں میرے ذہن میں یہیں بیٹھ کر یہ مضمون آیا، اور یہ مضمون آیا اور میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت جو ہے اسے قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سب کا رب، ہم سب کا پالنہار، ہمیں رزق دینے والا، عزت دینے والا، اولاد دینے والا اور ہماری حاجت روائی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس بوجھ کو سارے کام ہمارے بنا رکھے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں اللہ وہ بھی بنا دیں گے۔ اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا کرو، علم نشرح یاد کرو، اور اس کے علاوہ اپنے اندر ایمان کامل پیدا کرو۔ جب برائیاں اندر سے چھٹ جائیں گی اللہ کا نور آ جائے گا، کلمے کا نور، نماز کا نور، قرآن کا نور، تو پھر آپ مومن بن جائیں گے۔ اور جب آپ کا یہ تقاضا اتنا بڑھ جائے کہ دوسرے لوگوں کو بھی خدا سے ملانے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ آپ کو ولایت کا ایک حصہ عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بزرگوں، جھوٹ نہ بولنا، چند چیزیں ہیں جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب آپ بیعت ہوئے تھے تو کیا کہا تھا؟ جھوٹ نہیں بولوں گا، زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، پرایا مال ناحق نہیں کھاؤں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو سب کچھ کہا، یہ تو سب۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو توبہ کرو، اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو توبہ کرو۔ تو میرے بزرگوں، بس جو بات آپ نے عہد کیا تھا نماز نہیں چھوڑوں گا، وہ ہر آدمی وعدہ کرے اس بات کا کہ میں نماز کا اہتمام کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ کہو بھائی انشاءاللہ۔ بھائی نماز کے بغیر اللہ نہیں، نماز کے بغیر کسی ولی سے مسلسل مستحکم رشتہ قائم نہیں ہوتا، اللہ ہی سے رشتہ نہیں۔ نماز پڑھا کریں، سچ بولا کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا مال ناحق نہ کھائیں، کسی کی مزدوری نہ ماریں، حق پر قائم رہیں، اچھے انصاف کی زندگی گزاریں، اور مخلوق خدا کے لیے محبت کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ساری مخلوق اللہ والی ہو جائے، ساری مخلوق اللہ سے اس کا جوڑ ہو جائے۔ جس کے اندر یہ جذبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ولایت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔